نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز مسلمان دوستوں، بزرگوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، آج ایک بنیادی وجہ جس پر ہم سب میں سے کسی کی توجہ نہیں ہے، اور وہی بنیادی وجہ آج ہمارے گھروں میں جھگڑوں کا سبب بنی ہوئی ہے۔ شاید ہزاروں میں سے کوئی ایک گھر ہو جس کے اندر جھگڑا نہ ہو، جس کے اندر فساد شر نہ ہو۔ تو آج ایک بنیادی وجہ سے آپ کو آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، بنیادی وجہ ملکیت کا تعین، اصل بنیادی وجہ کہ ملکیت کا تعین ہی نہیں ہوتا کہ یہ کاروبار، یہ فیکٹری، اس کا اصل مالک کون ہے۔ کیا یہ بیوی مالک ہے؟ کیا یہ خامد مالک ہے؟ کیا کوئی بیٹا مالک ہے؟ کوئی اس کا تعین نہیں ہے۔ ایک باپ ہے، گھر کا سربراہ ہے، اس کے اگر 2-3 بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا دونوں ہیں، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو جب بیٹا تعلیم حاصل کر لیتا ہے، بڑا بیٹا، تو وہ کاروبار میں انٹر ہو جاتا ہے، کاروبار کے اندر آ جاتا ہے، باپ اس کو اپنے کاروبار میں لے کے آتا ہے، لیکن تعین نہیں کیا جاتا کہ یہ کس حیثیت سے آ رہا ہے کاروبار کے اندر۔ کیا یہ سیلری یعنی تنخواہ پہ آ رہا ہے، یا اس کا کوئی شیئر ہے اس میں، یا کیا حساب کتاب ہے، کس سلسلے میں آیا ہے، یہ ایک دن کا حساب سے کام کرے گا، گھنٹوں کے حساب سے کام کرے گا، کوئی تعین نہیں ہے۔ جب ہم اس طرف کوئی توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ چھوڑیں جی، باپ کا کاروبار ہے، اس میں کیا تعین کرنا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کے ساتھ میرا کیا تعین کرنا۔ نہ میرے بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لین دین کا معاملہ ہو تو اجنبی بن جاؤ، جیسے میں جانتا ہی نہیں ہوں آپ کو، چاہے باپ ہو سامنے، چاہے بیٹا ہو سامنے۔ جب لین دین ہو جائے اس کے بعد آپ لاکھوں روپے ایک دوسرے کو تحائف دیں، اپنے باپ بیٹے کو دو، بیٹا باپ کو دے، لیکن جو معاملات ہیں اس میں اجنبی بن کے آپ نے معاملات طے کرنے ہیں۔ تو اگر بڑا بیٹا کاروبار کے اندر آ رہا ہے تو کوئی اس کا کوئی تعین نہیں ہے کہ یہ کس حیثیت سے آ رہا ہے۔ بعض اوقات یہی وجہ ہوتی ہے کہ بڑے بیٹے کاروبار، بزنس، فیکٹری پہ قابض ہو جاتے ہیں اور بچوں کو، چھوٹوں کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ یا بڑا آ گیا تو اس نے کہا میری اتنی محنت ہے، اب یہ سارا میرا ہے، یا چھوٹے بھائی کو میں اتنا نہیں دوں گا، میں تو اتنا دوں گا۔ اگر آپ نے پہلے دن سے تعین کیا ہوتا کہ یہ بڑا بیٹا ہے، یہ کاروبار میں آیا ہے، اس کی مہینے کی اتنی تنخواہ ہے یا اس کے اتنے شیئر ہیں، تو وہ اس حساب سے چلتا رہتا۔ جب 2 سال 4 سال کے بعد دوسرا بیٹا آتا، اس کا بھی اسی طرح تعین ہو جاتا۔ تو اگر کسی نے 10 سال پہلے کاروبار میں آیا تو اس نے 10 سال پہلے اپنا فائدہ اٹھا لیا، تنخواہ لے لی۔ کوئی 2 سال بعد آیا، اس نے اپنے 2 سال کی تنخواہ لے لی۔ تو اسی طرح اگر مثلا 3-4 بیٹے آپ کے کاروبار کے اندر آ گئے ہیں تو اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں بنے گی۔ اگر کوئی 10 سال پہلے آیا تو وہ 10 سال سے تنخواہ لے رہا ہے، اگر کوئی 8 سال سے آ رہا ہے تو وہ 8 سال سے تنخواہ لے رہا ہے، اگر کوئی بیٹی اس کاروبار میں آ گئی ہے 2-3 سال سے تو وہ اس 2-3 سال کی تنخواہ لے رہی ہے، لیکن مالک کون ہے؟ باپ۔ مالک باپ رہے گا اس کاروبار کا۔ آخر ہر انسان نے ایک دن دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ جب باپ کا وقت آ جائے گا تو پھر اس کے بعد جو انہوں نے ٹائم لگایا اس بزنس پہ، اس کاروبار میں، انہوں نے اپنے حصے کا جو کام کیا اس کی انہوں نے تنخواہ لے لی، اس نے اپنی جو حصہ تھا وہ لے لیا، لیکن ملکیت کس کی ہے؟ باپ کی ہے۔ اب جس دن باپ اس دنیا فانی سے جائے گا تو اس دن اس کاروبار کے اندر سے جو تنخواہیں آپ نے لینی تھی وہ لے لی، اور جو کاروبار ہے اس کو برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔
بیٹوں کے اوپر بیٹی کے اوپر برابر تقسیم، یعنی جیسے ملکیت تقسیم ہوتی ہے، یعنی بیٹے کا 2 حصے ہوتا ہے اور بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ چاہے اس دن 1 دن کا بھی بیٹا ہوگا نا اس شخص کا جو فوت ہو رہا ہے، جو والد فوت ہو رہا ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا 40 سال کے بیٹے کو حصہ مل رہا ہے۔ لیکن اگر کسی نے 40 سال اس کاروبار میں لگایا یا 20 سال لگایا تو اس نے اپنا فائدہ اٹھا لیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تعین نہیں کرتے کہ یہ کس حیثیت سے کاروبار میں آ رہا ہے۔ کوئی کہے تو کہتے ہیں جی بھائی ہیں، ان میں کیا تقسیم کرنا ہے، ان میں کیا بانٹنا ہے، یہ بھائی ہیں، سب ان کا ہی ہے۔ نہ میرے بھائی، سب ان کا ہی ایسے نہیں ہے، ایسے ملکیت نہیں ملتی، ایسے مالک نہیں بنتا کہ یہ سب کچھ ان کا ہی ہے، نہیں، سب کچھ اس کا ہے، جو مالک ہے، جو باپ ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ جو بھی بیٹا آئے گا وہ تعین کر کے آئے گا کہ میں اس حیثیت سے اس کاروبار میں آ رہا ہوں، وہ 10 سال لگائے، وہ 20 سال لگائے۔ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو پھر وراثت تقسیم جب ہوگی تو 40 سال سے جو کاروبار میں ہے اس کا بھی اس پہ اتنا ہی حق ہوگا جتنا 1 دن کے بچے کا حق ہے، 1 دن کے بچے کا بھی اتنا ہی حق ہوگا جو 40 سال سے کاروبار میں ہے بیٹا۔ یہ فرق نہیں ہوگا، شریعت کے مطابق پھر اس کی تقسیم ہوگی۔ بیٹے کو 2 حصے ہوتے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے، یعنی مرد کا 1 حصہ ہے اگر تو بیٹی کا آدھا ہوگا، اگر مرد کے 2 حصے ہیں تو بیٹی کا 1 حصہ ہوگا، یعنی بیٹے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہوئی ہے کہ اگر گواہی دینی ہے تو بھی عورتیں ہوں تو 2 ہوں، اور اگر مرد ہو تو 1 ہو۔ تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہوئی ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج یہی آپ لوگوں سے ارادہ تھا، آپ اگر آج سے ہی اس پر عمل شروع کر دیں تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کے گھر کے 80% جھگڑے جو ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، اور جو باقی بچیں گے وہ ایک دوسرے کے لحاظ کی وجہ سے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب ہر کسی کو احساس ہوگا کہ میری یہ حد ہے، میری یہ حد ہے، تو پھر آہستہ آہستہ جو باقی جھگڑے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب حدود نہیں رکھی جاتی نا، جب حد کراس کرتے ہیں لوگ، جب کسی کو اپنی حد کا پتہ نہیں ہوتا پھر جھگڑے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے یہ جو فساد اور شر اور جھگڑے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ان سے پاک کرے۔ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے ہمارے گھروں سے جھگڑوں اور فساد کو ختم کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔